اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے، میری رحمت. بس آج یہ رحمت کا حصہ ان لوگوں کا حصہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ، ابھی تو پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، ابھی اللہ تعالیٰ پریزنٹ میں آ گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب کر کے آج کیا کہہ رہے ہیں؟ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی کریں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی کرے گا. اب یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے. وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے. کون؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے. اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے. پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو. اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے. موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا تھا اور حق کے مطابق ہی انصاف کرتا تھا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو نبی آئے ہیں یہ پوری کی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آئے ہیں. ان کی تعلیمات پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، کسی ایک گروہ کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے، کسی ایک خاص قوم کے لیے نہیں ہے. یہ پوری دنیا کے انسانوں، رحمت للعالمین بنا کر آئے. تو اللہ نے کیا کہا؟ اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی. پھر دوبارہ موسیٰ کی بات آ گئی، درمیان میں تھوڑا سا کلام اللہ کے رسول سے کیا، پھر اس کے بعد قصے کو وہیں سے جوڑ دیا. اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اشارہ کیا. اب یہ 12 قبیلے تھے، جھگڑا ہو جاتا اگر کہیں 2 4 5 جگہوں پہ یہ چشمے پھوٹ پڑتے. یہ جگہ بھی ہم دیکھ کر آئے ہیں جہاں پہ وہ 12 چشمے پھوٹ رہے ہیں. آج تک ان میں سے پانی رس رہا ہے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن میں آج تک پانی نکل ہی رہا ہے، لیکن بہت بری حالات ہیں. اب چاہیے وہاں کی گورنمنٹ کو کہ ان کو بہت اچھے سے مینج کرے اور ان کو بہت اچھی شکل دے. یہ اتنی بڑی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آج تک رکھی ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ کی قوم نے جب اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو. چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر گروہ نے اپنے لینے کی جگہ متعین کر لی اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من اور سلوہ اتارا. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ان کو یہ چیزیں جتا رہے ہیں، گنوا رہے ہیں کہ دیکھو کیسے کیسے میں نے تم پر رحمتیں کی تھی. تمہارے 12 قبیلے تھے، میں نے 11 بھی چشمے نہیں بلکہ پورے کے پورے 12 چشمے پھوڑے. ایک ایسا مارا چٹان کے اوپر، الگ الگ 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے جان لیا. پھر اس کے بعد دھوپ تھی تو تم پر بادل کا سایہ، جہاں تم جاتے تھے بادل تمہارے ساتھ چلتا تھا. کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو آسمان سے من و سلوہ اتار دیا. تو کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں. مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے. یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جاؤ، بس جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو. اور دیکھو ہتتن کہتے ہوئے جاؤ، شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا. ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے. کیا کہا انہوں نے؟ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا. اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی معلوم کرو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، اور انہیں یاد دلاؤ کہ وہ واقعہ وہاں کے لوگ سب کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح سمندر پر ان کے سامنے آتی تھی. یہ واقعہ بھی ایک بہت خاص ہوا. کیا ہوا؟ سمندر کے کنارے واقع ایک بستی تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہفتے کے دن تم مچھلی نہیں پکڑو گے. اور کیا ہوتا تھا؟ آزمائش کے لیے ہفتے کے دن ہی مچھلی آتی تھی، بار بار اسی دن اڑ اڑ کے مچھلیاں نظر آتی تھی سامنے. انہوں نے کچھ عرصے تو صبر کیا، پھر انہوں نے ہوشیاری دکھائی. اور کیا کیا انہوں نے؟ جمعے کی رات کو یہ جال لگا دیا کرتے اللہ کے ساتھ. یعنی اللہ نے منع کیا، انہوں نے کہا نہیں، جمعے کی رات کو جال لگا دو، اتوار کی صبح جا کر جتنی بھی مچھلیاں ہوں گی وہ سب جال میں آ چکی ہوں گی. تو کیا یہ چالاکی اللہ کو نہیں پتا تھی؟ تو انہوں نے یہ ہوشیاری دکھائی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا کیا؟ یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرنا چاہتا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ
کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا ہم یہ کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے۔ اب ذرا سنیے گا، 3 گروپس بن گئے۔ ایک گروپ وہ بن گیا جو مچھلیوں کا جال لگاتا تھا، آرام سے اتوار کو صبح صبح لے لیتا تھا وہ جال اور فل بھرا ہوا ہوتا، کھل کے نافرمانی۔ ایک گروہ وہ بن گیا جو ایک بھی جال نہیں لگاتا تھا، ایک بھی مچھلی نہیں پکڑتا تھا، لیکن کہتا تھا چھوڑو ان کو، یہ اپنی قبر میں جائیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، ہم تو نہیں کر رہے نا، اپنے آپ کو بچاؤ بس، باقی سب کو چھوڑو۔ انہوں نے اپنے خود جواب دینا۔ ایک اور تیسرا گروہ وہ تھا جو ان کو منع کر رہا تھا، جو ان کو روک رہا تھا کہ مت کرو یہ چالاکیاں، اللہ کے ساتھ مت کرو، اللہ جانتا ہے کہ تم یہ چالاکیاں کر رہے ہو، اور اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو تمہیں پتہ ہے کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ تو وہ جو گروہ نہیں روک رہا تھا وہ ان سے کہتا تھا تم کیوں ان کو روکتے ہو بھائی، تم کیوں ان کو نصیحت کرتے ہو، ان کو تو اللہ نے سزا دینی ہے، یہ تو ہے ہی اسی قابل۔ یعنی وہ خود بھی نہیں روکتے تھے اور ان کو بھی منع کرتے تھے۔ تو جو گروہ روکتا تھا وہ کہتا تھا ہم اس لیے ان کو روکتے ہیں کہ کل کو جب اللہ تعالیٰ ہمیں کہے گا کہ تم کہاں تھے جب ایک گروہ نافرمانی کر رہا تھا، تو ہم کم از کم اللہ کو یہ تو کہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی حجت پوری کر دی، اللہ ہم نے ان کو روکا تھا، اور اس امید پر بھی کرتے ہیں کہ یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے۔ ہو سکتا ہے اتنے سارے لوگوں میں سے کسی 2 لوگوں کو، 4 لوگوں کو ہماری بات سمجھ آ جائے۔ اور آخر کار جب وہ ان کی ہدایت کو بالکل ہی فراموش کر گئے تو کیا ہوا؟ بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے صرف ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے۔ دیکھیں قرآن کا یہ الفاظ ہے، قرآن کے یہ الفاظ ہے، یاد رکھیے گا۔ کیا معلوم ہوا اس بیان سے؟ باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ کون بچا؟ صرف وہ لوگ بچے جو رکے ہوئے تھے اور روک رہے تھے۔ دوسرے وہ جو خود خلاف ورزی تو نہیں کر رہے تھے مگر اس خلاف ورزی کو خاموشی سے بیٹھے دیکھ رہے تھے، اور روکنے والوں کو کہتے تھے ان کو نصیحت کرنے سے کیا فائدہ ہے، کچھ بھی نہیں کرو، چھوڑو ان کو، ان کے حال پہ چھوڑو۔ لیکن جب عذاب آیا تو کیا ہوا؟ صرف ایک گروہ بچایا گیا۔ تو یاد رکھیں، خاموش رہنے والا اور نافرمانی کرنے والا دونوں برابر۔ یہ بات بہت الارمنگ ہے، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ یہ ہم تو اکثر کہتے ہیں کہ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنے تعلقات خراب کریں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم اپنی رشتہ داریاں خراب کریں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنی دوستیاں خراب کریں کسی کو یہ بات بتا کے کہ وہ یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں، تم اس وجہ سے نہیں بچ جاؤ گے کہ تم خود بھی بچے ہو۔ بچت صرف ایک صورت میں ہوگی، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، لیکن تمہارا کام کم از کم یہ بتا دینا کہ یہ غلط چیز، یہ اس چیز کے اندر کھلی نافرمانی ہو رہی ہے، تمہارا فرض پورا ہو جائے گا۔ کم از کم تمہارے اللہ کے پاس تمہاری حجت تو رہے گی کہ ہاں اللہ ہم نے ان کو بتا دیا تھا، اللہ ہم نے اپنا کام پورا کر دیا تھا۔ کیا تھی ان کی کوئی چھوٹی موٹی سزا نہیں تھی، ان کی سزا یہ تھی کہ پھر جب وہ پوری سرکشی میں کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا کہ بندر ہو جاؤ اور ذلیل و خوار ہو جاؤ، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا تھا۔ پھر یہ سب سے عبرتناک سزا تھی۔ اور یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے اعلان کیا وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے، یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یہ اللہ نے لکھ دیا کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم کرنے والا بھی، رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں کو تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات کی سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید وہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور پھر وہی متاع دنیا ان کے سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں، یعنی اسی دنیا کے اندر پھرتے رہتے ہیں اور بس یہ امیدیں لگا رکھی ہیں نہیں ہم تو جی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم نے تو معافی مل جائے گی، اور دنیا کی کوئی چیز ان کو ملتی ہے نافرمانی سے تو فوراً لپک کر اس کو لے لیتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہ بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے، آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے
کہ جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا گویا وہ چھتری ہے. یہ دیکھیں کتنی صاف اور کلیئر بات ہے. اللہ نے طور کو ان پر ایسے اٹھا کے کھڑا کر دیا تھا, پورا کا پورا پہاڑ طور ان کے سر پہ آ گیا تھا, اور اس میں سے آواز آنے لگی کہ میں اللہ کا پہاڑ طور ہوں اور میں اللہ کے حکم سے تم لوگوں کے سروں کے اوپر آیا ہوں. پھر انہوں نے وہ جو تختیاں بھیجی گئی تھی وہ تب انہوں نے لی, ورنہ یہ تب بھی لینے والے نہیں تھے. اور یہ وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آن پڑے گا. اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامو, اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو. توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچو گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ ہے سورہ اعراف کی وہ آیت, اور اس کو کہتے ہیں عہد الست. یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پوری دنیا بنی آدم علیہ السلام سے لے کر اور دنیا کے اندر قیامت تک آخری شخص جو پیدا ہوگا اس تک کی روحوں کو اور جتنی چیزیں ہیں اللہ نے ان کی روحوں کو جمع کر کے کیا کہا, الست بربکم. اس کو عہد الست کہا جاتا ہے, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہ جتنی بھی روحیں تھیں انہوں نے سب نے یہ کہا قالوا بلا شہدنا, کیوں نہیں ہے, آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم اس پر گواہ بنتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں. اور یہ گواہی اللہ تعالیٰ, یہی گواہی اللہ یاد دلاتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی, عیسائی, مجوسی یا کوئی بھی اور مذہب دے دیتے ہیں, لیکن جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی روح نے اقرار کیا ہوا ہوتا ہے, وہ عہد کر آئی ہوتی ہے. اللہ نے حق اور باطل, غلط اور صحیح کا فرق کرنے کی تمیز رکھی ہے, یہ صلاحیت رکھی ہے. جب جب کوئی اس کو تلاش کرے گا, جب کوئی اس فرق کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا, ذرا سی بھی صحیح کرے گا, اللہ اس کا ہاتھ تھام لے گا. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جو نان مسلمز ہوتے ہیں اور جب وہ قرآن کو پڑھنے لگتے ہیں, وہ قرآن کے اوپر ریسرچ کرنے لگتے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ ان میں سے کتنی بڑی تعداد ہے جو ایمان لے آتی ہے. اس لیے کہ جب کوئی کھوج لگائے گا نا, اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا اور اللہ اس کی راہیں آسان کر دے گا, اس کے لیے آسانی کر دے گا دین کو سمجھنا, کیونکہ یہ دین فطرت ہے. اللہ نے کہا کہ وہ یہ حجت نہ رہے, اس لیے ہم نے ان سے یہ عہد لیا تھا, ان کی روحوں کے اندر ہم نے یہ اقرار ڈال دیا تھا, اور روح کے اندر ہم نے یہ پہچان ڈال دی تھی کہ وہ اللہ کو پہچان سکیں. دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پہ پیش کرتے ہیں, اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا اور آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا, یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا. اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیاتوں کے ذریعے بلندی عطا کرتے, مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا, لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی. دیکھیں اب یہ کتنی خطرناک آیتیں ہیں, کیسی اللہ تعالیٰ کتنے سخت الفاظ کے اندر اس شخص کی ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ کتاب کا علم حاصل کر لے, اچھے سے سمجھ لے, اچھے سے اس کو جان لے, اپنے رب کی پہچان ہو جائے, اور اللہ یہ چاہے کہ اس سے وہ بلندی عطا کرے, مگر وہ کیا کرے اپنے آپ کو, وہ دنیاوی فائدوں کے لیے زمین کی طرف جھک جائے اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگے رہے, تو پھر اس کی حالت کتے کیسی ہو جاتی ہے. تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے, تم اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. کتنی خراب مثال نا. اللہ ہمیں بچائے ان لوگوں سے. پروردگار ہمیں کبھی بھی ان لوگوں میں شامل نہ کرنا. اللہ ہمیں ایک دفعہ ہدایت دینے کے بعد واپس کبھی بھی نہ پلٹانا. اللہ ہمارے دلوں کو کجی کی طرف مت لوٹ کے لے کے جانا. اللہ ہمیں ایمان لانے والے لوگوں میں شامل کرنا. پروردگار جو تیری کتاب سے, تیری آیات سے اپنے نگاہوں کو بھی کھولنے والے ہوں, اپنے دلوں کو بھی کھولنے والے ہوں, اور اللہ اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوں, دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. پروردگار آمین یا رب العالمین. تم ان کو یہ حکایات سناتے رہو, شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں. بڑی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے. یعنی اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے کا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ نعوذ باللہ یہ قرآن جھوٹا ہے. آیات کو جھٹلانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان پر عمل نہ کریں. سب کچھ سننے کے بعد, سب کچھ جاننے کے بعد آپ ان پر عمل ہی نہ کر کے دیں. یہ زیادہ خطرناک طریقہ ہے کہ آپ نے عمل سے جھٹلا دیا. آپ نے زبان سے نہیں جھٹلایا, آپ نے اپنے عمل سے جھٹلایا, اور آپ نے کہا کہ نہیں
میں اس پر عمل نہیں کروں گا. تو اللہ کہتا ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام اور نامراد ہو کر رہتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی ان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ بات ہی نہیں سنتے، وہ مانتے ہی نہیں ہے، کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو اللہ کی طرف لاتے ہی نہیں ہے. تو پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تم جہنم ہی کے لیے پیدا ہوئے ہو. ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں. وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. یہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جانوروں سے بھی بدتر کہہ دیتا ہے. اور پھر کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ خود پائیں گے. یعنی اللہ کو الٹے سیدھے ناموں سے مت پکارا کرو. اللہ کا جو نام ہے اللہ، یہ بہت پیارا نام ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ اپنا یہی نام پسند ہے. یہ بھی کہہ کر پکارو، رحمان کہو، رحیم کہو. اللہ نے تو تمہیں اتنے نام بتائے، یہ سارے نام پیارے ہیں اس کے، یہ سارے اس کے صفاتی نام ہیں، تو ان ناموں سے اس کو پکارا کرو. اور ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایات اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے. رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے. اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر ہے؟ وہ تو ایک خبردار ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبہ کر رہا ہے. یعنی اللہ کا رسول جو آیا ہے یہ کوئی جنون نہیں ہے اس کے اوپر کہ یہ تم لوگوں کو بیٹھ بیٹھ کے سناتا ہے، تمہیں پکڑ پکڑ کے روکتا ہے. یہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے جو برا انجام دیکھ رہا ہے، وہ اس کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں متنبہ کر رہا ہے. کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پہ کبھی غور نہیں کیا؟ اب دیکھیں کتنا بڑا کوشچن ہے. وہی چیز کہ یہ اتنا بڑا آسمان ہی تمہیں کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ تمہیں کیوں نہیں لگتا کہ یہ گرتا کیوں نہیں ہے؟ اس کے ستون کہاں ہیں؟ کون سی چیز ہے جس نے اس کو تھام رکھا ہے؟ کہاں ہے دنیا میں کوئی ایسی چیز جس کا کوئی ستون نہ ہو؟ ہے کوئی چھت ایسی جو بغیر ستونوں کے کھڑی ہو؟ اور اتنی بڑی جہاں تک تمہاری نگاہ جاتی ہے، نگاہ تمہاری واپس لوٹ آتی ہے، آسمان نہیں ختم ہوتا. کبھی تمہیں کہیں لگتا ہے کہ یہاں سے آسمان آج کل بند کیا گیا ہے، یہاں پہ آسمان کی کنسٹرکشن چل رہی ہے، یہ آسمان آج کل ریکنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے؟ کہیں کیوں تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیوں تمہیں احساس نہیں ہوتا؟ کبھی تم نے آسمان کے انتظام پہ غور و فکر نہیں کیا؟ اور کسی کو بھی جو خدا نے پیدا کیا آنکھیں کھول کر دیکھا ہے؟ ایک چھوٹا سا بیج تم زمین کے اندر بوتے ہو، تناور درخت بن کے نکل آتا ہے. کبھی کسی وقت بیٹھ کر اس پر غور کیا کہ یہ جو بیج اندر گیا یہ زمین کو پھاڑتا ہوا کیسے نکل کر آ گیا؟ یہ اسی زمین میں جس میں اتنا سا بویا گیا تھا، اسی زمین کے اوپر اتنا اونچا، میرے بھی قد سے اونچا نکل آیا. کبھی تم نے غور و فکر کیا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب ہی لگا ہو؟ کبھی خیال آتا ہے کہ اگر ابھی موت آ جائے، ہاتھ میں ہے کیا جو لے کے جائیں گے؟ دامن میں ہے کون سے اعمال جو اللہ کے حضور پیش کریں گے کہ اللہ ہم یہ لائے ہیں، ہمیں معاف کر دیں؟ ہے کیا؟ پورا سا ایمان تک نہیں ہے، پورا سا تعارف تک نہیں ہے اپنے رب کا، پوری سی پہچان تک نہیں ہے، لے کے کیا جائیں گے؟ اللہ کہتا ہے پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. اور یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے وہ اپنے وقت پر ظاہر کرے گا. آسمان اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا اور تم پر اچانک آ جائے گا. یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو. کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. اللہ ہی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کے جنس سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم
اس کے پاس سکون حاصل کرو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر بہت دیر کے بعد مرد عورت کا دوبارہ ذکر کیا. کیا کہا اللہ نے انسان پیدا کیا اور اسی کی جنس سے، حضرت آدم کی جنس سے ہی ان کا جوڑا بنایا. اور کس وجہ سے جوڑا بنایا؟ سکون حاصل کرنے کے لیے. یعنی اللہ نے یہ جو رشتہ بنایا ہے، یہ رشتہ خالص سکون کے لیے بنایا گیا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. اگر یہ باعث سکون نہیں ہے تو یہ جوڑا پھر وہ مقصد ہی ختم ہو گیا، اگر باعث سکون نہیں ہے. اسی لیے اس رشتے کے لیے تو سکون کا ہونا بہت ضروری ہے. دونوں طرف سے ایک دوسرے کو سکون دینے کی کوشش، دونوں طرف سے یہ احساس ہو کہ اللہ نے یہ رشتہ باعث سکون بنایا ہے. اور جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا اور اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی، اور پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اپنے رب سے دعا کی. اور کیا دعا کی اللہ سے؟ کہ اگر تو نے ہمیں اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح اور سالم بچہ دے دیا تو اس کی بخشش اور اس کی عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات بھی احساس دلا رہے ہیں کہ بہت عرصے تک اولاد نہیں ہوتی، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، خوب اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، اور پھر جب اللہ اولاد دے دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم فلاں مزار پہ گئے تھے، فلاں بابا نے تعویذ دیا تھا، میرے ہاں بھی اولاد ایسے ہوئی تھی، میں تمہیں بھی بتاؤں گی. ابھی پچھلے ہی رمضان کی بات ہے کہ جب ہم اعتکاف کے لیے گئے حرم میں، مسجد نبوی کے اندر ایک خاتون ملی جو ہر سال وہاں پہ دسترخوان لگاتی ہیں. ان کے ہسبینڈ وہیں پہ ہوتے ہیں مدینہ کے اندر. میں بلکہ بڑا مجھے رونا بھی آیا کہ اللہ کے رسول کے در پہ کھڑے ہو کے یہ خاتون، میں ان سے کیا بحث کرتی، لیکن عین روزے کے وقت نا وہ ایک بچی وہاں پہ تھی جس کی شادی کو 5-6 سال ہو گئے، اولاد نہیں تھی، تو وہ اس کو طریقے بتا رہی تھی. کہاں کھڑی ہوئی تھی؟ اللہ کے رسول کی مسجد میں کھڑی ہوئی تھی، اور وہ بتا رہی ہیں کہ تم جب پاکستان جاؤ تو تم منت ماننا قادر جیلانی کی، اور تم ساتھ سفید رنگ کا کپڑا لینا. اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا طریقے وہ ان کو خاتون بتانے لگی، اور کہنے لگی کہ میرے ہاں بھی اولاد نہیں ہوتی تو میں نے بھی یہی کیا تھا. کھڑی ہوئی کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں کھڑی ہوئی ہے، دسترخوان لگایا ہوا ہے وہاں پہ، لوگوں کو افطار کروا رہی ہیں. اور عقیدہ دیکھیں کہ کیا ہے کہ میرا دل ایسا لگا مجھے جیسے کوئی بند ہو جائے گا. میں نے پھر وہ خاتون بتانے لگی، پھر جب وہ ادھر ادھر ہوئی تو پھر میں نے اس بچی سے کہا، میں نے کہا ہرگز تم ایسا کچھ نہیں کرنا. جس جگہ تم رہ رہی ہو، وہ خود بھی مدینہ میں رہتی ہے، میں نے کہا جس جگہ تم رہ رہی ہو اس سے بڑھ کے کوئی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. جب آؤ یہاں پہ دعا مانگو، اللہ سے دعا مانگو، صلاۃ الحاجات پڑھو، زکریا علیہ السلام کی دعا مانگو، اللہ کو یاد دلاؤ کہ اللہ تو نے زکریا علیہ السلام کو اتنے سال کی عمر میں اولاد دی تھی تو مجھے بھی اولاد دے. میں نے کہا یہ جو طریقے بتا رہی ہیں یہ ہرگز نہیں کرنا، یہ کھلا شرک ہے. وہ کہنے لگی آنٹی میں جانتی ہوں کہ یہ شرک ہے، میں انشاءاللہ کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی. تو یہ دیکھیں وہی چیز کہ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ جب میں ان کو دے دیتا ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی بخشش میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. اللہ بہت بلند و برتر ہے ان کی مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. انتہائی سخت گناہ اور بدترین شرک ہے یہ کہنا کہ میں فلاں مزار پہ گئی تھی، مجھے وہاں سے اولاد ملی، مجھے فلاں بابا نے یہ تعویذ دیا تھا، مجھے اس سے اولاد ملی. اللہ کے سوا اولاد دینے والا کوئی بھی نہیں. کیسے نادان لوگ ہیں یہ، ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا بھی نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. اب دیکھیں یہ وہ مثال آ گئی. اور جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد پر خود ہی قادر ہے. اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو یہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے. تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں کے اندر تمہارے لیے یکساں ہیں. تم خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو. ان سے دعائیں مانگ کر دیکھ لو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں. یعنی یہ جو لوگ قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، صاحب قبر تو اتنا محتاج ہے کہ وہ اب آپ کی دعا کا محتاج ہے. اس کا اعمال نامہ بند ہو چکا، وہ جا چکا. اب صرف جو چیزیں اس تک پہنچیں گی، صدقہ جاریہ جو وہ چھوڑ کے گیا، وہ علم جو وہ چھوڑ کے گیا لوگ اس پر عمل کریں، یا پھر وہ دعائیں جو آپ پہنچائیں گے. مرنے والا تو اپنے اوپر سے ایک مکھی نہیں اڑا سکتا، وہ آپ کی کیا مدد کرے گا؟ اللہ کہتا ہے یہ تمہارے جیسے انسان تھے، اور اب تم مانگ کے دیکھ لو ان سے، یہ اگر تمہاری دعاؤں کا جواب دیں. قبروں کے سال قبروں کے باہر لوگ سجدے کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی قبر سے آواز آتی ہے؟ کبھی کوئی جواب آتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں
کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلے؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ اور کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ اور کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی اور ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہ اپنے نیک بندوں کی حمایت کرتا ہے۔ یعنی وہ بت بھی جن کو تم پوجتے ہو، اور وہ لوگ بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو جو مر چکے ہیں، وہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، بخلاف اس کے جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ وہ خود اپنی ہی مدد کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات بھی نہیں سن سکتے۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہ وہ تو تمہاری بات سننے جیسے بھی نہیں ہے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف طریقے کی تلقین کیے جاؤ، اور جاہلوں سے کبھی نہ الجھو، اور اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے، اور ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند تو وہ تو ان کی کجروی میں کھینچے ہی لیے جاتے ہیں۔ یعنی کیا کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ تم ان کی باتوں میں نہیں آؤ، اور وہ انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ منتخب کر لی؟ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف کی ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کر لیں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ دیکھیں یہ بھی ایک حکم ہے، جس وقت قرآن پڑھا جائے اس وقت آپ کسی اور کام میں مشغول نہ ہو۔ کام سے مراد یہ کہ اگر آپ ہاتھوں سے کوئی کام کر بھی رہے ہیں، آپ قرآن جو ہے وہ کھول کے کچن میں رکھ لیا، اب آپ کا ہاتھ تو کوئی اور کام کر رہا ہے لیکن آپ کا ذہن، آپ کا دماغ، آپ کی سوچ ساری قرآن کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ قرآن تو چلا دیا آپ نے لیکن آپ آپس کی گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا بولا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کا حق ہے کہ جب اسے پڑھا جائے تو غور سے سنو اور توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح اور شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں، زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے، یعنی یہ صبح اور شام کے اذکار لازمی کیا کرو۔ جب صبح اٹھو تو بھی رب کو یاد کرو، اور جب شام ہو تب بھی اپنے رب کو یاد کرو۔ آگے آیت سجدہ آ رہی ہے، تو آیت سجدہ کا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ یہ آیت سنیں فوراً سجدہ کر لیں۔ سب سے بہترین یہی ہوتا ہے کہ جس وقت سنا اسی وقت سجدہ کر لیا، جو جس حال میں بھی بیٹھا ہے بس صرف اپنا رخ کعبے کی طرف کرے اور فوراً سجدہ کر لے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیت پڑھ کے میں بھی سجدہ کر لوں گی، آپ لوگ بھی سجدہ کر لیجیے گا اپنی اپنی جگہ۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحون ولہ یسجدون۔ سجدہ کر لیں پھر اس کے بعد اس کو کمپلیٹ۔ اللہ فرماتا ہے جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ اور سجدہ کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ کو صرف آپ نے اللہ اکبر کہا اور آپ فوراً سجدے میں چلے گئے۔ اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ نیت باندھیں یا کچھ بھی کریں، یہ سجدہ تلاوت ہے۔ جس حال میں بھی ہیں، اگر آپ کرسی پہ بیٹھیں، آپ کے گود میں کشن رکھا ہوا ہے، آپ اسی وقت کشن کے اوپر سجدہ کر لیں۔ آپ گاڑی میں ہیں، آپ اسی وقت گاڑی میں سجدہ کر لیں۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ تلاوت کرتے ہوئے جاتے تھے اور راستے میں، بازار کے اندر، کہیں پہ بھی کوئی سجدہ آ جاتا تھا اسی وقت وہیں رک کے سجدہ کر لیتے تھے۔ اللہ کی محفل میں بھی یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بھی آیت سجدہ آتی تھی اسی وقت سب کچھ چھوڑ کے جس حال میں جس جگہ بیٹھیں اسی وقت سجدہ کر لیتے تھے۔ یہ اولین ہے، اور اگر بعد میں بھی کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل ترین یہ ہے کہ اسی وقت کر لیا جائے۔ ہماری سورہ اعراف مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ جو ہے وہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور اس کے اندر بہت تفصیل سے جنگ پر تبصرہ بھی کیا گیا، اور ہوتا یہ تھا کہ جنگ بدر کے بعد کچھ مسائل پیدا ہوئے، جیسے مال غنیمت کا مسئلہ تھا کہ اس کو کیسے کیا جائے گا، کس طرح سے تقسیم ہوگا، تو اس کے بارے میں اس پہ بہت تفصیل سے اس میں بیان آیا ہے سورہ انفال میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ تم سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں،
کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کو درست کرو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے، اور اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جب تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا۔ مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا کہ وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، در حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھ کے موت کی طرف ہانکے جا رہے، یعنی لوگوں کو خطرہ سامنے دیکھ کر ان کو بڑا ڈر لگ رہا تھا، کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے موت کے سامنے لے کے جایا جا رہا ہو کچھ لوگوں کو۔ اور آج انہیں اسی طرح سے ایک اور خوف ہے کہ یہ مال غنیمت ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے، یعنی ایمان تو لے آئے تھے اور اب بدر میں فتح بھی ہو گئی، فتح ہو گئی تو وہ جو اچھا ہوا کیا کہ بدر کے اندر جب کفار کا جو لشکر تھا وہ لوگ تو بڑے گھمنڈ سے آئے تھے نا، تو وہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے، ان کی عورتیں بڑے زیور پہن کر آئی تھی، وہ جشن مناتے ہوئے آئے تھے، وہ لوگ بہت مال لے کر آئے تھے کہ ہم تو جیت کر ہی آئیں گے، یہ 313 لوگ کیا ہمیں ہرائیں گے۔ تو وہ تو باقاعدہ پلاننگ سے آئے تھے کہ ہم نے یہاں اور یہاں جشن منانا ہے، فل پلاننگ تھی اور فل تیاریاں، اور بہت مال و اسباب لے کر آئے تھے دکھانے کے لیے کہ لوگ ان کے اوپر ہمارا رعب بھی طاری ہو اور ہم یہ بھی دکھائیں کہ ہم تو پہلے ہی جیتے جتائیں۔ تو ان کو بہت مال تھا جو ان کے ہاتھ آیا تھا، جب وہ ہار گئے تو وہ سارا مال ان کے ہاتھ آ گیا۔ اب جب وہ ہاتھ آ گیا تو اب یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اس مال کو تقسیم کیسے کیا جائے اور ہو کیا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی تمہید باندھی کہ تم ذرا تھوڑا سا پچھلا اپنا رویہ بھی دیکھو، اس وقت بھی تم ایسے ہی خوفزدہ تھے جب تمہیں لے کے جایا جا رہا تھا، اور ابھی بھی تم ایسے ہی خوفزدہ ہو گئے ہو کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مال میں سے تمہیں حصہ نہ ملے یا تمہیں کچھ کم ملے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ وہ ساری باتیں یاد کرا رہا ہے، اور یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ تمہیں دیا جائے گا۔ اب آپ لوگوں کو پتا ہے نا سب کو کہ یہ کیا واقعہ ہوا تھا، دو گروہ تھے نا، ایک گروہ تھا ابو سفیان کا جس کے پاس مال تجارت تھا بہت زیادہ، اور وہ کمزور سا گروہ تھا کیونکہ وہ تو تجارت کے لیے نکلے تھے۔ تو یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا صحابہ کرام سے کہ ہمیں کس سے لڑنا چاہیے، یعنی ابو سفیان سے لڑنا چاہیے یا دوسری طرف ان کو پتا چلا ابو سفیان قافلہ لے کر آ رہا تھا تو اس سے یہ خوف ہوا کہ راستے میں مسلمان مجھ پر حملہ کر دیں گے، اسے کچھ خبر پہنچ گئی تھی، تو اس نے مکہ میں کہلوایا ابو جہل کو کہ بھئی تم پورا ایک لشکر لے کر آؤ، میں خطرے میں ہوں، مسلمان جو ہے وہ مجھ پر حملہ کر دیں گے تو تم میری مدد کے لیے آؤ۔ اچھا ہوا کیا کہ ادھر سے ابو جہل پورے کے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ نکل آیا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، ادھر ابو سفیان نے اپنا راستہ چینج کر لیا اور ابو سفیان نے دوسرے راستے سے نکل کے مکہ کی طرف جانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کا پتہ چل گیا کہ ایک راستے سے ابو سفیان جا رہا ہے اور ایک راستے سے ابو جہل آ رہا ہے اپنا پورا لشکر لے کر۔ تو آپ نے دونوں کو منظر سامنے رکھا کہ بھئی یہ والا لشکر بھی ہے ابو سفیان والا جس کے اندر بہت زیادہ مال ہے، لڑنے والے لوگ کم ہیں، مال بہت زیادہ ہے، تجارتی قافلہ ہے، تو اس سے ہم لڑیں، اس کا پیچھا کریں، اس کے پاس جائیں جنگ کرنے کے لیے، یا پھر ہم ابو جہل والے لشکر سے لڑائی کریں، وہ فل تیاری کے ساتھ آ رہا ہے، اس کے پاس بھی مال تو بہت ہے لیکن وہ اس میں جنگجو بھی ہیں، اس میں لوگ لڑنے والے بھی ہیں، فل تیاری جنگ کی تیاری کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ابو سفیان والے لشکر سے لڑا جائے، ابو جہل والا لشکر تو پوری تیاری کے ساتھ آ رہا ہے اور ابو سفیان والا لشکر ہے ہی کمزور سا، صرف تجارتی قافلہ ہے، تو اس سے لڑتے ہیں، مال بھی زیادہ ملے گا اور ہم جیتنے کے بھی چانسز زیادہ ہوں گے۔ لیکن اللہ کیا چاہتا تھا، یاد کرو وہ موقع جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ تمہیں دے دے گا، تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، اب یہ لوگ تو چاہتے تھے کہ ابو سفیان والا گروہ ملے، اس میں تو کوئی جنگجو نہیں ہے، کوئی لڑنے والے نہیں ہے، مال ہی مال ہے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اگر یہ ابو سفیان والے لشکر سے لڑے تو یہ خیال پیدا ہوگا اور یہ تاثر جائے گا کہ چونکہ وہ کمزور تھا تو اس کو تو انہوں نے ہرانا ہی تھا، اس میں تھا ہی نہیں کوئی لڑنے والا، جنگجو تو تھے ہی نہیں،
اور وہ کوئی جنگ کے لیے تھوڑی نکلے ہوئے تھے، وہ تو تجارتی قافلہ تھا. تو اس کو جیت لینے سے کوئی بڑا اثر نہیں پڑے گا، بلکہ یہ تاثر جائے گا کہ انہوں نے کوئی جیت نہیں جیتی. اور جبکہ ابو جہل والا گروہ اگر یہ ہرا دیں گے تو ان کی دھاک بیٹھ جائے گی، مال تو ان کو تب بھی ملے گا، اور کافروں کو جڑ کٹ جائے گی، اور کافروں کا جو تکبر اور زوم ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اللہ نے کیا کہا کہ نہیں، ابو سفیان والا نہیں، بلکہ تمہیں ابو جہل والے لشکر سے ہی لڑنا ہے، یہ اللہ نے کہا. اور اللہ کی وجہ یہی تھی، اللہ نے کہا کہ تاکہ حق حق ہو کر دکھائے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے. اچھا ہوا کیا کہ اب 313 لوگ ہیں، اگر یہ ختم ہو گئے تو کوئی بھی نہیں بچا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طویل دعا کی. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے تھے آپ کے پیچھے، اور آپ اس قدر زار و قطار رو رہے تھے کہ بس آپ نے کہا اللہ میں نے جتنا اتنے سالوں کے اندر جمع کیا ہے نا وہ یہ سامنے لا کے ڈال دیا، اب کوئی میرے پاس نہیں ہے. اور اگر یہ 313 لوگ آج ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، پھر کوئی نہیں بچے گا، اور تو کوئی ہے ہی نہیں. یہودی اور نصارہ تو پہلے ہی بگڑے میں، وہ تو سازشوں پہ تلے میں، اور کون ہے جو تیرا نام لینے والا؟ یہی تو ہے. ان کو تو اگر بچا لے گا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بچایا تو یہ ختم ہو جائیں گے. بہت روئے بہت روئے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو کہا کہ یا رسول اللہ بس کیجیے، اور خود پھر حضرت جبریل آئے اور آ کے خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی. تو پھر اس موقع پر جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اللہ وہی موقع یاد دلا رہا ہے. جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پیدر پہ 1000 فرشتے بھیج جاؤں. یعنی جب مومنوں کا گروہ جب کبھی بھی تھوڑا ہوگا، کم ہوگا، بظاہر بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے، اور لیکن ان کے ایمان کی قوت بہت زیادہ ہوگی، تو وہ ہمیشہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ ان کی مدد فرشتوں کے ذریعے کرے گا. ہم پیچھے جنگ احد کا بھی واقعہ پڑھ کے گئے، کیا کہا اللہ نے؟ 5000 فرشتوں سے مدد کرے گا. یہاں پہ بھی اللہ نے کیا کہا؟ پیدر پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی تاکہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ اللہ ہی کرتا ہے مدد، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے، اور وہ وقت جب اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کرے اور تمہاری ہمت باندھے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ وہاں پہ پہنچنے کے بعد کی کیفیت ہے. اور اس وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، اور میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، بس تم ان کی مدد کرو، ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ کافروں کو. یہ فرشتوں کو حکم دیا تھا اللہ نے. اچھا یہ جو جگہ ہے نا، اگر کوئی گیا ہو میدان بدر کو، جس نے دیکھا ہو، ابھی ہم اس دفعہ بھی دیکھ کر آئے ہیں، اور یہ پوری ایک جگہ، پورا ایک میدان، ایک ایک جگہ واضح ہوئی ہے کہ کہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج آ کے اتری تھی اور کہاں فرشتے آ کے اترے تھے. اس کو جبل ملائک کہا جاتا ہے. وہ پہاڑ ہے اور اتنا مٹی کا پہاڑ ہے، ایسی باریک مٹی ہے وہ. وہاں پہ 1000 فرشتے آئے تھے، حضرت جبریل آئے تھے فرشتوں کو لے کر. تو ان کے جو پروں سے مٹی اڑی تھی وہ آج تک وہیں پہ ہی موجود ہے. وہ جبل ملائک کہا جاتا ہے اس کو. بہت ہی پیاری جگہ ہے اور بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی. اور اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے. یہ یاد رکھ لیں گے. جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جہاں اللہ کی آیات سے ٹکراؤ ہوتا ہے، جہاں اللہ کی مخالفت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے مقابلہ کر رہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اس کے لیے پھر اللہ نہایت سخت گیر ہے. یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب. اے ایمان لانے والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو. جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری، اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پہ، یعنی جنگی چال کے طور پہ وہ ایک طرف سے گیا اور دوسری طرف سے واپس پلٹ آیا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر تم نے بھاگنے کے لیے پیٹھ پھیری یا ایسا کرے یا دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا. اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے.
باز گشت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا ہے۔ اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا تو اب باز آ جاؤ، تمہارے لیے ہی بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اس حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔